حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے. یہ بھی کسی طریقے سے ان کی جیل توڑ کر ان کی قید سے نکل کر مدینہ پاک پہنچ آئے. راستے میں کہیں سواری مل جاتی، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے، پھر پیدل چلنا شروع کر دیتے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک میں پہنچے تو ایسا منظر ہم نے بڑا کم دیکھا تھا کہ ابو بصیر جس گلی سے گزرتے اس گلی کے اندر خون پھیل جاتا، اس گلی کے اندر خون پھیل جاتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس طرح کلمہ پڑھا، بھائیوں نے، باپ نے، محلے والوں نے مجھے قید میں رکھ لیا. صحابہ کہتے ہیں کہ ابھی ابو بصیر کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے تھے، پیچھے سے لوگ آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ اپنا معاہدہ یاد کریں. آپ نے کہا تھا کہ اگر کفار کا کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے آپ کے پاس آئے گا آپ اس کو نہیں رکھیں گے. اس شرط کے تحت ابو بصیر کو واپس کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بصیر کو بھی روانہ کر دیا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ یہ وہ منظر تھا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں مبارک آنسوؤں سے بھر چکی تھی. آپ نے کہا کہ ابو بصیر تمہارا ایمان سلامت، تمہارا مذہب سلامت، لیکن میں زبان کر چکا ہوں، میں معاہدہ کر چکا ہوں، میں کفار کی شرط کو قبول کر چکا ہوں، آپ کو ان کے ساتھ جانا ہوگا. کفار کے ساتھ روانہ ہوئے، تھوڑے سے آگے گزرے تو کفار کہنے لگے کہ ابو بصیر یہ نبی تھے تیرے جن کے ساتھ تو نے وفا نبھائی اور انہوں نے تجھے پاس بھی نہیں رکھا، انہوں نے پاس رکھنا بھی گوارا نہیں کیا. ابو بصیر فرمانے لگے کہ لوگوں اس سے تو میرا ایمان اور پختہ ہو چکا ہے کہ میرا نبی تو اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہوتا ہے، میرا ایمان تو اور زیادہ بڑھ چکا ہے. جب مدینے سے باہر نکلنے لگے تو ادھر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آواز دی. آپ نے فرمایا کہ ابو بصیر جائیں، میں کفار سے معاہدے کے تحت تمہیں ان کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا میرا پیغام بہت جلد تمہارے تک پہنچے گا. وہ منظر دور نہیں جب میں تمہیں واپس اپنے پاس بلا لوں گا. جب لوگ پوچھتے تھے نا ابو بصیر سے کہ بتائیں کس بات پر زندہ ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ بڑی امید ہے، سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. آقا علیہ السلام نے روانہ کر دیا. راستے میں وہ لوگ جو دو اشخاص قریش کی طرف سے آئے تھے ابو بصیر کو لینے کے لیے، ایک کے ہاتھ میں تلوار تھی. آپ نے نا اس تلوار کی تعریف کرنا شروع کر دی. فرمایا اس کی چمک کتنی زیادہ ہے، اس کا دستہ کتنا پیارا ہے. تو جس طرح ہمارے ہاں پنجاب کے اندر بھی اپنی چیزوں کی بڑی تعریف کی جاتی ہے، یار میری گاڑی کتنی پیاری ہے، یہ مکان میں نے خون پسینے کی کمائی سے بنایا ہے، یہ میرا لباس ایسا ہے. تو ان کی عادت بھی یہ تھی، جب تعریف شروع کی نا انہوں نے، اس نے کہا میں تو فلاں جگہ سے یہ تلوار لے کر آیا، دستہ میں نے فلاں جگہ سے بنوایا. آپ نے کہا ذرا دکھاؤ تو صحیح مجھے. ابو بصیر نے تلوار لی، وہ تلوار لینے کے بعد ایک کا سر تن سے جدا کر دیا، ایک کو قتل کیا، دوسرا ویسے بھاگ گیا. اب ابو بصیر کو معلوم تھا کہ میں اگر مدینے میں جاؤں گا تو آقا علیہ السلام مجھے رکھیں گے نہیں، وہ پیچھے سے بندہ آ جائے گا. اپنے معاہدے کی پاسداری کریں. آپ مدینہ سے باہر نکلے، جو مدینے کی حدود تھی اس کا نام ہے وادی کا وادی العیس، عین یاسین، وادی عیس پر آپ نے ڈیرا لگا لیا. اب مکہ والوں کا کوئی بندہ مسلمان ہوتا وہ مدینے نہیں جاتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معاہدے کے تحت واپس کر دیں گے، وہ حضرت ابو بصیر کے پاس چلا جاتا. 1 سے 2 ہوئے، 2 سے 4 ہوئے، 4 سے 8 ہوئے،
کرتے کرتے ایک پورا ٹاؤن آباد ہو گیا ابو بصیر کا، اور یہ 300 لوگ بن چکے تھے، 300 لوگ۔ اب جب ان کو پتا چلا کہ مکہ والے جو شخص کلمہ پڑھتا ہے وہ بلال ہو، وہ مصعب ہو، ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں، تو مکہ والوں کے قافلے یہاں سے گزر کے جاتے تھے، تو ابو بصیر نے کیا کیا؟ ان قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ کفار کا مال کیا ہوتا ہے؟ مال غنیمت، وہ تو جائز ہے۔ اب کفار حملہ کر نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ یہ خانہ بدوش لوگ تھے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، آج یہاں پہ کل پہاڑوں پہ چلے جائیں گے، اگلے دن وہ جنگلوں میں چلے جائیں گے۔ کفار آخر کار تنگ ہو چکے تھے، جب ان کا ملین کا بلین کا نقصان ہوا تو پھر وہ خود گئے سہیل ابن عمر کے پاس، کہنے لگے یار جاؤ نا مدینہ میں، رسول اللہ سے کہیں تمہیں خدا کا واسطہ ہے، یہ جو شرط تم نے لکھی ہے نا کہ اگر ہمارا بندہ کلمہ پڑھ کے تمہارے پاس آئے گا آپ اسے رکھیں گے نہیں، یہ شرط ہم ختم کرتے ہیں، آپ کا جو بندہ بھی یہاں کلمہ پڑھ لے گا وہ ہمارا نہیں ہے، وہ آپ کا ہے، اس کو بھی لے کر جائیں۔ اور ابو بصیر جو 300 بندوں کو لے کر وادی عیس کے اندر اس نے اپنا گھر اور اپنا ایک ٹاؤن آباد کر رکھا ہے، اس کو بھی واپس بلائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت 2 صحابہ کو بلایا اور پیغام لکھ کر دیا، فرمایا جاؤ جا کر ابو بصیر سے کہو کہ تمہیں مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، آیا ہے بلاوا مجھے گلزار نبی سے، ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ کہو ابو بصیر کے پاس آئے، صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم اس وقت ان کی حالت یہ تھی، آخری سانسیں چل رہی تھی، آخری سانس اٹک گئی تھی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہر روز شام کو جب مغرب کے بعد سورج غروب ہو جاتا تو مدینے کی طرف جو پہاڑ تھے ابو بصیر اس کے اونچے ٹیلے پر بیٹھ کر مدینے کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ آقا کرم کب ہوگا ہمارے اوپر، آپ ہمیں اپنے قدموں میں بلائیں گے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام آتا ہے، وہ پیغام نامہ لے کر ابو بصیر نے اس کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد چوم کر آنکھوں سے لگایا، کہنے لگے لوگوں دیکھو نا، اللہ کا نبی اور میرا رسول وعدوں کا کتنا پابند ہے، کتنا سچا ہے وعدوں کا۔ میرے نبی نے کہا تھا وقت آئے گا کہ میں تمہیں اپنے قدموں میں بلاؤں گا، لیکن صحابہ کہتے ہیں ان کی زندگی وفا نہیں کر سکی۔ وہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام نامہ سینے پہ رکھا، بلند آواز سے کلمہ پڑھا، روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔